کی زندگی پر؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہ کوئی پیچیدہ بات میں نہیں کر رہا، سادی سی بات ہے. آپ اپنے خیالوں کو دیکھیں، اپنی امیدوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیاں اور غموں کو دیکھ لیں. یہ سب کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا ہی گھوم رہی ہے آپ کے خیال میں، تو آخرت تو ختم ہو گئی. کہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین زیرو ہے، صرف نام ہے، بس نام کا مسلمان رہ گیا ہے. اس کا یقین نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، نہ آخرت پر ہے. یہی تو 3 بنیادی عقائد ہیں جس سے قرآن بات کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے. سب سے اہم مسئلہ تو توحید کا ہے. ہم توحید کو جانتے تک نہیں ہیں کہ توحید ہے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہی کیوں. دیکھیں یہ سوال مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ سوال نہ کسی سے پوچھا ہوگا، نہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا کبھی بھی آپ کی زندگی میں. آپ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن یہ بات تو نہایت اہم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نشست میں آپ کو ایک آیت میں نے پڑھ کے سنائی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام تو اللہ کے نزدیک جو ہے، دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ نقصان اٹھائے گا. یعنی اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے زندگی گزاری تو آپ نقصان اٹھائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو بہرحال میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دین اسلام ہی کیوں. دیکھیں انسان مقصود کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اس کے دیکھیں بات بالکل آسان ہے. سیدھے راستے پر چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور منزل کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات. تو یہ پھر یعنی منزل پر پہنچ کر یہ آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا. آج دین اسلام یا سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے لیے ایشو کیا ہے؟ دنیا، حاصل دنیا، دنیا کی دوڑ. دیکھیں دنیا کو منزل بنا لیا ہم نے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ اس کی بات الگ ہے. لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو مجبوراً جو ہے وہ دنیا کے راستے پر چلنا ہوتا ہے. اسے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے اور نہ یہ خود سوچتا ہے. اب دیکھ لیں ٹین ایج میں انسان کے کیا تصورات ہوتے ہیں. میں بھی ٹین ایج سے گزر چکا ہوں. دنیا ہی کے خواب ہوتے ہیں بس، باقی تو تفصیل ہے کیا خواب ہوتے ہیں، لیکن ہوتے خواب دنیا کے ہیں. تو جب ٹین ایج میں آپ دنیا ہی کو خواب بنا لیں تو آپ نے تو راستہ غلط کر لیا. تو دیکھیں یہ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی خیال دنیا میں زندگی گزاری وہ نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمیں ہدایت کی ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اے لوگو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک ھم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یاد الہی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا، یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ آج ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، یادیں، وہ ایک یعنی بڑے دینی ادارے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں یاد الہی بس اللہ اللہ، تسبیح سے اللہ اللہ کرنا ہے۔ یعنی یہ ہمارے جو یعنی اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ تسبیح پہ آپ اللہ اللہ کرو تو یہ یاد الہی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گمراہی جو ہے یہ کہاں تک پھیل چکی ہے۔ جو دین والے ہیں وہ بھی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کامیاب ہیں اس کوشش میں۔ یاد الہی کو ہم نے تسبیح تک محدود کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد الہی کا تعلق تو یاد سے ہے، یاد تو دل کی ہوتی ہے، یاد تو دل میں ہوتی ہے۔ آپ کی دیکھیں بچپن کی یادیں، کوئی بھی یاد، آپ کہیں جاتے ہیں کہیں اچھے پرفضا مقام پہ، تو وہ یادیں آپ یادیں لے کر آتے ہیں، بڑی یاد آتی ہے۔ کہیں اچھا کھانا کھا لیں، کسی شادی کا اچھا کھانا کھا لیں، کسی ہوٹل میں اچھا آپ وہ یاد رہتی ہے، بعض یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو یاد کا تعلق تو دل سے ہے، آپ نے اسے تسبیح کے دانے تک محدود کر دیا ہے، بہت غلط بات ہے۔ بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے دین اسلام ہی کیوں، دیکھیں اس زندگی کے بعد اگر کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی تو پھر دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آج کے مسلمان کا یہ تو یقین ختم ہو گیا ہے، بلکہ نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی پیچیدہ بات میں نہیں کر رہا، سادی سی بات ہے۔ آپ اپنے خیالوں کو دیکھیں، اپنی امیدوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیاں اور غموں کو دیکھ لیں، یہ سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا ہی گھوم رہی ہے آپ کے خیال میں، تو آخرت تو ختم ہو گئی۔ آخرت، مدینے میں ایسے لوگ تھے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن تھے منافق ہماری طرح۔ ہماری اور منافقی میں نے مدینہ کی مثال ایک ہی ہے، وہ بھی دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ ان کی پریشانی بھی دنیا تھی، ہماری پریشانی بھی دنیا ہے۔ وہ بھی دنیا پر خوش ہوتے تھے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھی دنیا کے نقصان سے بچتے تھے، ہم بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تو بات تو غلط ہے، یعنی یہ سوچ غلط ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں سیدھی طرح تو دیکھیں، میرا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہی کیوں۔ اگر آخرت کی زندگی پر دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ٹیسٹ بتا رہا ہوں کہ آپ دین اسلام کی ضرورت اگر محسوس نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے آپ کا عملاً انکار ہے۔ یعنی ہم عملی طور پہ آخرت سے انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے تو دین اسلام کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، اسی لیے تو دین اسلام سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ساری خوشیاں تو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا سارا جو پریشانی ہے وہ تو دنیا سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی رضا اور ناراضگی کا تعلق تو صرف دنیا سے ہے۔ دیکھیں میاں بیوی، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں، آپس میں ناراضگی ہوتی ہے دنیا کی بنیاد پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، زوجین کے بارے میں ہدایت کر دی ہے، مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے۔ تو لیکن دین کا تو ہم خیال نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آخرت کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، اس بات پر آپ سوچیں ضرور۔ اور حقیقت یہ ہے، میں آپ سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین زیرو ہے، صرف نام ہے، بس نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔
اس کا یقین نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے، نہ آخرت پر ہے۔ یہی تو 3 بنیادی عقائد ہیں جس سے قرآن بات کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ تو توحید کا ہے۔ ہم توحید کو جانتے تک نہیں ہیں کہ توحید ہے کیا۔ یہ میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ جو بھی میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالعہ ہے یا جو ویژن ہے یا اس میں دیکھ رہا ہوں، تو ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کی توحید پہ۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے سجدہ لگانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔